اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان اسلامی میں سیر و سلوک میں ایک مسافر اللہ سالک اللہ کے لیے کچھ نصیحتیں بیان کی جا رہی تھیں، جن میں نہایت اہم جو نصیحت علماء کرام نے، فقہاء شیعہ نے بیان کی ہے کہ اگر ایک انسان سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے، توحید کے بلند مراتب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے گناہ سے خود کو محفوظ رکھنا یہ بنیادی رکن ہے سیر و سلوک کا۔ ایک انسان مسافر اگر گناہ سے آلودہ ہو جائے تو وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، جو اس کی منزل مراد، اس کی قبلہ گاہ ہے۔ لہٰذا بیان ہو رہا تھا کہ انہی گناہان کبیرہ میں ایک گناہ غنا ہے، جس سے انسان کو خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہم نے آج قرار ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمی سیستانی زیدہ عزہ العالی کے فتاویٰ میں سے کچھ فتاویٰ جو ان کی ویب سائٹ پر غنا اور موسیقی سے متعلق موجود ہیں، انہیں آپ کی خدمت میں بیان کریں، اور اس کے بعد اپنے نہایت اہم موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ غنا اور موسیقی کے انسان پر کیا نیگیٹو آثار مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لب مطلب، چونکہ مختصر ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس تمام تفصیل کو جو حضرت آیت اللہ نے بیان کی ہے اس کو آپ کی خدمت میں نقل نہیں کرتے۔ جو طالبان طریق اللہ ہیں وہ خود آیت اللہ کی سائٹ پر یا آیت اللہ کی توضیح المسائل یا دوسری کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا لب مطلب یہ ہے کہ گانا موسیقی بجانا یہ حرام ہے۔ لہٰذا گانے سے متعلق آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بیہودہ لہوی اور لغوی کلام کہ جو اہل لہو و لعب کے ہاں موسیقی کی دھن پر بجایا جائے اسے گانا کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے معصور دعائیں اور اسی طرح سے دوسرے غیر لہوی اشعار، جیسے اقبال کا ہے، جیسے اس طرح سے مرزا غالب کا ہے، جیسے میر تقی میر کے اشعار ہیں، یا اس طرح کے دوسرے شعراء کا کلام ہے جو غیر لہوی ہے، ایسے اشعار کو، یا اس کے علاوہ ملی نغمے ہیں جس طرح سے قومی ترانے ہیں، یہ سب غیر لہوی اگر ہیں تو ان کو لہوی انداز میں اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو یہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ مثلا بطور مثال آپ کی خدمت میں یوں واضح سی مثال دی جائے کہ ایک جگہ گانا بجانے کا اور موسیقی کا کمپٹیشن ہو رہا ہے اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں تمام مغنی جائیں گے، تمام وہ افراد جو گانا بجانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ افراد جائیں گے اور وہاں جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، رقابت کریں گے۔ اب ایک شخص ہے وہ وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے وہاں جا کر اذان دینا ہے، اور اسی مقابلے میں اذان پیش کر کے اس مقابلے میں شرکت کرتا ہوں، یا قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت کرتا ہوں، یا میں وہاں جا کر اقبال کے غیر لہوی اشعار کو پڑھتا ہوں، میر تقی میر کو، یا اس کے علاوہ جو غیر لہوی اشعار جن شعراء نے بیان کی ہیں ان کے کلام کو وہاں جا کر پڑھتا ہوں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو وہاں جا کر پڑھتا ہوں۔ لہٰذا چونکہ وہ موقع، وہ محل لہو و لعب کا ہے، اور جس انداز میں جس مقام پر جا کر یہ پڑھ رہا ہے وہ کلام گویا کہ کلام حق ہے، کلام درست ہے، کلام باطل نہیں ہے، یا بس اوقات کلام نور ہے جس طرح سے قرآن مجید ہے، لیکن جس محل میں جس مقام پر پڑھا جا رہا ہے وہ لہو و لعب کا مکان ہے، لہٰذا وہاں ان چیزوں کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا حلال موسیقی سے متعلق حضرت آیت اللہ اپنے فتاویٰ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ موسیقی جو مجالس لہو و لعب سے مخصوص نہیں ہے، ایسی موسیقی حلال ہے۔ لہٰذا ایسی موسیقی، وہ افراد جو موسیقی کو پہچانتے ہیں، جو شناخت رکھتے ہیں، وہ افراد ایسی موسیقی کو پہچان سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی موسیقی لہوی ہے اور کون سی موسیقی فسادی، لہوی اور باطل موسیقی ہے۔ یہ وہ افراد پہچان سکتے ہیں جو جن کا یہ تعلق ہے۔ لیکن بطور معمول اگر انسان تشخیص دیتا ہے کہ ایک موسیقی غیر لہوی ہے، اور وہ بطور معمول آج کل آپ جائیں مشہور و معروف ہوٹلز میں
تو وہاں ایک دھن لگائی جاتی ہے یا ایک موسیقی لگائی جاتی ہے، یا اسی طرح سے انسان کیفے وغیرہ میں جاتا ہے، وہاں ایک موسیقی ہلکی سی ایک ملائم سی ایک موسیقی لگی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ موسیقی غیر لہوی انداز میں بجائی جا رہی ہے تو انسان ایسے ہوٹلز میں، ایسے کیفیز میں جا کر وہاں اپنی میٹنگز رکھ سکتا ہے، وہاں اپنے پروگرام منعقد کر سکتا ہے۔ لہٰذا چونکہ موسیقی غیر لہوی ہے، حلال موسیقی چل رہی ہے، تو وہاں انسان مسلسل بار بار بھی جا سکتا ہے اور وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی اکیڈمی، کوئی کالج، کوئی سکول حلال موسیقی انسان کو تعلیم دیتا ہے تو آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو سیکھنا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح سے عورت جو ہے وہ بغیر میوزک کے اپنے شوہر کے سامنے جو ہے وہ آواز کے ساتھ غنا کر سکتی ہے، اپنے شوہر کی جو جنسی خواہشات ہیں اس کو تسکین بخشنے کے لیے، اس کو سکون بخشنے کے لیے وہ اس کے سامنے گانا گا سکتی ہے، گنگنا سکتی ہے۔ اور جس طرح سے کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ بعض ایسے آلات ہیں جو غیر لہوی ہیں، اگر ان کا بھی وہ استعمال کرے اپنے شوہر کے سامنے تو درست ہے، لیکن عورتوں کا مردوں کے سامنے گانا گانا اور مردوں کا عورتوں کے سامنے گانا گانا ولو غیر لہوی انداز میں ہو، یہ درست نہیں ہے۔ پھر یہاں آیت اللہ اپنی اسی فتاویٰ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث کو بیان فرماتے ہیں، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا گانے والا، زانی، بانسری بجانے والا اور ڈفلی بجانے والا، یہ وہ افراد ہیں جو قیامت کے دن اندھے اور بہرے محشور ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لہوی حرام غنا کو سننے والا قیامت کے دن ایسے شخص کے کانوں میں تانبے کو پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام غنا اور مبتذل باطل موسیقی انسان کو زنا کی طرف ابھارتی ہے اور یہ زنا کی طرف قدم بڑھانے کا ایک وسیلہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم دوسری روایی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو غنا اور موسیقی کی مذمت سے متعلق بہت سی ایسی روایات، بہت سے ایسے مطالب موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ انسان جس قدر غنا اور موسیقی سے خود کو محفوظ رکھے، خداوند متعال کا تقرب اسی قدر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ محمدی نیک ریشہری کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے میزان الحکمہ۔ اس میزان الحکمہ کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 539 ہے۔ یہاں آیت اللہ غنا اور موسیقی سے متعلق جو روایات بیان کر رہے ہیں ان کا نچوڑ اگر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں تو گویا کہ ہم انسان پر غنا اور موسیقی کے نیگیٹو آثار کو وہاں سے استخراج کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں۔ مثلا بیان کرتے ہیں کہ غنا انسان کو خداوند متعال سے دور کر دیتا ہے، پس انسان عارف جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کرنا ہے، اللہ کے قرب کے بلند ترین مقامات پر پہنچنا ہے، اگر وہ خود کو غنا سے آلودہ کرے گا تو خداوند متعال سے دور ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ غنا انسان کے لیے غفلت ایجاد کرتی ہے، اور ہم نے پہلی نصیحت جو بیان کی وہ ہے ذکر کی، کہ انسان کو ہر وقت ذاکر ہونا چاہیے، یعنی حضرت حق متعال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جو ذکر معنوی ہے اور ذکر باطنی ہے۔ ذکر لسانی میں بھی بیان کیا کہ انسان کو مخصوص اوقات میں یا تمام وقت اپنی زبان سے ذکر کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن اگر انسان خود کو خداوند متعال کی طرف ہر وقت متوجہ رکھے تو ایسا انسان بھی ذاکر کہلائے گا۔ لیکن یہ غنا اور موسیقی انسان میں غفلت ایجاد کرتی ہے اور انسان خداوند متعال سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر یہی غنا اور یہی موسیقی جو انسان کو غافل کر دیتی ہے، تو ایسا غافل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق یہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بس اوقات ایسے قبیح گناہوں میں مبتلا ہوگا کہ حیوانات سے بھی پستر ہو جائے گا، بل ہم ازل کا مصداق ہو جائے گا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ غنا انسان کے وجود میں نفاق کو پروان چڑھاتا ہے، انسان منافق جو ہے وہ جو مغنی ہے وہ انسان منافق بن جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس انسان میں بے حیائی
پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بے حیائی اس قدر انسان کے اندر غالب آ جاتی ہے کہ ایسا انسان بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے فرق نہیں کرتا ہے کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی دوسروں کے سامنے جا کر بے حیائی کے ساتھ جو ہے وہ رقص و سرور کی محفلیں منعقد کریں، گانا گائیں۔ انسان جو ہے وہ مغنی جو ہے وہ اس کے لیے یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، اور وہ اس کو جو ہے وہ معاشرے کا حسن سمجھتا ہے، وہ اسے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق سمجھتا ہے۔ ایسا انسان یہ سمجھتا ہے کہ غنا اور موسیقی کی مخالفت کرنے والا شخص جو ہے وہ پست سوچ رکھنے والا شخص ہے، یا وہ شخص جو ہے وہ قدیمی سوچ رکھنے والا شخص ہے، وہ شخص معاشرے کے ساتھ چلنے والا شخص نہیں ہے۔ اس قسم کی سوچیں جو ہے وہ ایسے افراد کے لیے انسان کے ذہن میں ایجاد ہوتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ غنا اور موسیقی انسان کو فقر اور بدبختی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو پہلے کر چکے ہیں کہ وہ عوامل جو انسان کے لیے فقر اور تنگ دستی ایجاد کرتے ہیں، وہ درواقع تنگ دستی اور فقر مادی بھی ہو سکتا ہے، معنوی بھی ہو سکتا ہے۔ مادی فقر یہی ہے کہ انسان کے رزق اور روزی میں کمی آ جاتی ہے، انسان کو روزگار مناسب نہیں ملتا ہے، انسان کے جو درآمد ہے اس سے زائد اس کی اخراجات ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی میں بیماریاں آ جاتی ہیں، انواع و اقسام کی مشکلات انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ یہ سب کی سب جو ہیں یہ غیر مادی مشکلات ہیں جو انسان کی وجود میں آتی ہیں، اور مادی مشکلات میں انسان کے جو ہے وہ معذرت کے ساتھ غیر مادی مشکلات میں انسان خداوند متعال کے ساتھ دور ہو جاتا ہے، فاصلہ ایجاد ہو جاتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں غنا ہو اس گھر میں ناگہانی اموات ہوتی ہیں، اس گھر میں مصیبتیں، بلائیں اور مشقتیں اور مشکلات داخل ہوتی ہیں، ایسی مصیبتیں داخل ہوتی ہیں کہ انسان کہتا ہے نہیں معلوم کہاں سے ان مصیبتوں نے میرے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے، اور اب میرے گھر سے مصیبتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں۔ لہٰذا عامل بابا فقیر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی دعا دے دے تاکہ ہمارے گھر سے فقر، تنگ دستی، بدبختی کا خاتمہ ہو، لیکن اصل عامل ہمارے گھر میں موجود ہے جو غنا ہے، موسیقی ہے، چاہے ہم بجا رہے ہیں چاہے ہم سن رہے ہیں، وہ جب تک عامل ختم نہیں ہوگا کسی بابے کی، کسی فقیر کی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انسان کے وجود میں عبادت اور خداوند متعال سے راز و نیاز کی لذت ایجاد نہیں ہوگی، اور جو شخص غنا میں مبتلا ہوتا ہے، موسیقی کے مبتلا ہوتا ہے، جس گھر میں غنا اور موسیقی بج رہی ہے، ایسے گھر میں اگر کوئی شخص خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اس گھر میں حضرات اہل بیت علیہ السلام کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ موارد ہیں جو روایات میں غنا اور موسیقی سے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں غنا اور موسیقی سے نجات عطا فرمائے، ہمیں خداوند متعال کا تقرب اور خداوند متعال کی معرفت عطا فرمائے، اور ہم عرفان الہی میں بلند مقام حاصل کر سکیں۔ ابھی اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔